السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حرمت والے 4 مہینے ہیں: ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ آج ہم محرم کی فضیلت پر بات کریں گے، تو آئیے ہم آج کا ٹاپک شروع کرتے ہیں۔ محرم الحرام حرمت والا مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے منی میں پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ یہ کون سا دن ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ حرمت والا دن ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تم جانتے ہو کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا تم جانتے ہو کہ یہ کون سا شہر ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حرمت والا شہر ہے۔ پھر فرمایا بے شک اللہ نے تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری عزتیں آپس میں تمہاری اسی طرح حرام کی ہیں جس طرح تمہارے اس دن، اس مہینے اور تمہارے اس شہر کی حرمت ہے۔ تم اس دن کو محترم سمجھتے ہو، اس مہینے کو محترم سمجھتے ہو، اس جگہ کو محترم سمجھتے ہو، لیکن یاد رکھو مومن کا احترام اس سے بڑھ کے ہے۔ اب میں اور آپ ان احادیث کو سامنے رکھ کر اپنا جائزہ لیں۔ کیا ہم اس معیار پر پورے اترتے ہیں؟ غور کریں، اپنے والدین کے احترام کو دیکھیں، اپنے خاندان کے بزرگوں کو دیکھیں، اپنے سے بڑے افراد کو دیکھیں، اپنے آپ کے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں، آپ کے کولیگ ہیں، آپ کے خدمتگار ہیں، ان کا احترام آپ کس حد تک کرتے ہیں؟ کیا واقعی یہ احترام ہمارے اندر ہے؟ ذرا مہربانی فرما کر غور کریں۔ میں اور آپ سب اپنے اپنے دلوں کا جائزہ لیں۔ آج ہمارے معاشرے میں سکون ختم ہو گیا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہمارے اندر سے احترام ختم ہو گیا ہے۔ ہم احترام کیوں نہیں کرتے؟ کیا وجہ ہے؟ اس کے پیچھے جو وجہ ہوتی ہے اصل میں تکبر ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اگر کسی کے ساتھ احترام اور عزت سے پیش آئیں گے تو ہم چھوٹے ہو جائیں گے۔ ہم بہت سارے معاملات کو احترام سے بھی حل کر سکتے ہیں، ادب سے، پیار سے۔ پھر ہم ایسا کیوں نہیں کرتے؟ کیوں انا بہت ہوتی ہے ہمارے اندر اور اندر کی اصلاح نہیں ہوئی ہوتی؟ یہ اس وجہ سے ہوتا ہے۔ بعض دفعہ ہم ایسا بھی کرتے ہیں کہ کوئی میری عزت کرے گا تو میں کروں گا یا کروں گی۔ جب دل میں احترام نہ ہو تو رویے میں بھی نہیں آتا۔ احترام نگاہوں اور چہروں اور آپ کے باڈی پوسچر سے بھی نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ اسے اللہ کا حکم سمجھ کر اپنے اندر لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جب اندر آئے گی تو وہ حیا، احترام آپ کے چہروں سے چھلکے گا، اور یہی دین کا طریقہ ہے۔ اسے ہی تزکیہ کہتے ہیں۔ کون کون سی چیز محترم ہے؟ جان کی حرمت۔ قرآن میں قتل انسان کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 93 میں وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ اور جو کوئی کسی مومن کو قصداً قتل کر ڈالے، قصداً سے مراد جان بوجھ کر، اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اس پر اللہ کا غضب ہے، اللہ نے اس پر لعنت کی ہے اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اگر تمام آسمان و زمین والے کسی مومن کے قتل میں شریک ہوں تو اللہ تعالیٰ ان سب کو جہنم میں دھکیل دے گا۔ ایک مومن کی جان کتنی قیمتی ہے اللہ کی نظر میں۔ آج کل ہمارے معاشرے کی یہ عام بیماری ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر قتل ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ہر اس شخص کو معاف فرما دے گا سوائے اس کے کہ جو کسی مومن کو
جان بوجھ کر قتل کرے۔ قتل کرنا تو دور کی بات ہے، اسلحہ لہرانا بھی جرم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمان اپنے مسلمان بھائی پر اسلحہ لہرائے تو فرشتے ہمیشہ اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ اسے میان میں واپس نہ رکھ لے۔ اس لیے منع کیا گیا ہے کہ غلطی سے نہ لگ جائے۔ ایسے کئی واقعات ہوتے ہیں کہ مارنا مقصد نہیں ہوتا، خوف و ہراس پھیلانے کے لیے اسلحہ دکھایا جاتا ہے، وہ غلطی سے چل جاتا ہے اور جان ضائع ہو جاتی ہے۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ 3 قسم کے لوگ ہیں: کسی شخص کا خون ناحق طلب کرنے والا، جو کسی کو مارنے کے در پر ہو، بے جا خون جنت کے دروازے پر رکاوٹ بن جائے گا، کسی کو زخمی کر کے خون بہانا، یہ بھی جنت میں جانے سے روک دیا جائے گا۔ اسلام میں کسی کے ساتھ کسی بھی قسم کی زیادتی حرام ہے، قتل حرام ہے، اسلحہ لہرانا باعث لعنت ہے، کسی کے قتل کے در پر ہونا، سوچنا، کہنا بھی ناپسندیدہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان سب باتوں سے بچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔